بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. آج ہم بغداد میں ایک ایسی جگہ پر ہیں جس ہستی کی وجہ شہرت جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے سنت رسول کو قائم کرنا. آپ کا اصل نام تو نعمان بن ثابت ہے، لیکن آپ کو مختلف روایات کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو آپ کے فتوے کو فالو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور قائم کرتے ہیں، آپ وہ ہستی ہیں. آج ان کے دربار میں حاضر ہیں اور بہت سے لوگوں سے انشاءاللہ جو آنے والے زائرین ہیں اور اپنے مہمان جو ہیں ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو سنت قائم کی، لوگ اس پہ کیوں قائم رہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے. وہ کس ماں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ایسی ہستی پیدا کی کہ آج بھی دین کی درستگی جو ہے صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کے حوالے سے درست کی جاتی ہیں. آئیے حاضری دیتے ہیں، فاتح پڑھتے ہیں اور ان کے مجاور سے جو یہاں پر ہیں، ان کے زائرین سے جو یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر کو جھولی میری یا محمد مدینہ، بھر کو جھولی میری تاجدار مدینہ. آپ ہمیشہ جانے گئے امام ابو حنیفہ کے، اور آپ کا نام جو ہے وہ نعمان بن ثابت ہے. ڈاکٹر صاحب، اس پہ بھی فرمائیے کہ آپ کی زندگی جو ہے اس نے کس طرح کی کروٹیں لیں کہ آپ نے اپنے نام کو کبھی نہیں حرف عام کیا بلکہ ہمیشہ ابو حنیفہ کے نام سے پہچانے بسم گئے. اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ عرب کا یہ رواج ہے کہ لوگ کنیت سے پہچانے جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کے اصلی نام کا علم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ان کا نام، ان کی کنیت ابو حنیفہ تھی، نام اصل نعمان بن ثابت کوفی تھا. تو ظاہر ہے کہ نام کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو امام ابو حنیفہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کے نزدیک ان کی سب سے زیادہ علمی شناخت جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ در اہل بیت پہ حاضری کے بغیر کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوتا. بے شک ہے. ان کی زندگی کے بھی مختلف پہلو ہمارے سامنے یہ نظر آتی ہے. ان کا دور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا دور ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، اور یہ ان کا مشہور و معروف مقولہ اور فرمان ہے جو تقریباً تمام مکاتب فکر میں یہ چیز موجود ہے کہ لولا سنۃ لہلک نعمان، کہ اگر مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی 2 سال کی شاگردی حاصل نہ ہوتی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. بلکہ میں نے ایک نظرہ مذاق بھی کہہ دیا کہ ہمارا اور ان کا رشتہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے استاد ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائی جی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے شاگرد ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہمارے جو رشتے میں احترام کے رشتے موجود ہیں. تو لہٰذا یہ جو مقدس رشتے ان بزرگوں کے درمیان موجود تھے وہ ہمیں بھی قائم کرنے چاہیے، اور ہمیں چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ اصل مسائل و واقعات کیا ہیں. یقیناً یہ پیغام یہاں سے ملنا چاہیے اور جانا چاہیے، اور بڑا طاقتور پیغام ہے. نائی صاحب السلام علیکم. حضرت آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں، امام کے مقام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب امام مالک مرکز ابو حنیفہ پہ تشریف آئے تو انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اگرچہ وہ کھلے ہاتھ سے نماز پڑھنے والے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فقہی مسائل جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ چھوڑ دیے، اس طرح کر لیے، معمولی باتیں، یہ اگر ختم ہو جائیں اس امت مسلمہ میں تو میرا خیال ہے کہ انقلاب آ سکتا ہے، بہت بڑا اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. السلام علیکم. خیریت سے شاہ صاحب؟ شاہ صاحب، آپ تو دل کی کیفیت کے بادشاہ ہیں. حضرت یہ فرمائیے کہ یہاں بھی ایک بادشاہ ہے جو کہ فقہ کا بادشاہ ہے. میں تو اپنی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ دلوں کے بادشاہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، حکمران بھی ہیں. یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ امام نے جو اتنے لوگوں کو اپنے فتوے کے زیر سایہ کیا اور برابر اتنا بیلنس رکھا ہر چیز کے اندر، کہ آج بھی میرے خیال میں اگر انسان ایمانداری سے حنفی ہو جائے
تو عروج ایمان ہے، لیکن ہم تو اتنے زیادہ ضعیف ہیں ایمان میں کہ ہم وہاں بھی اپنی مرضی کی چیزیں لگاتے ہیں، امام کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ اب بلال صاحب اس میں ایک بات ہے کہ امام اعظم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر میرے فتاویٰ میں یا میرے ان چیزوں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو قرآن و حدیث کے متصادم ہو تو اس کو اٹھا کے دیوار میں دے مارو۔ کیا کردار دیا، کردار دیا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی، ڈاکٹر اجمل صاحب نے بات فرمائی کہ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کے استاد اتنے بڑے مرتبے پر ہیں کہ کوئی ان کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ان کی عظمت یہ ہے کہ مرید نے جب یا شاگرد نے ان سے بڑھ کر کام کیا، ان سے بہتر کام کیا تو ناراضگی نہیں کی، ان کو اپریشیٹ کیا۔ اسی طرح امام اعظم کے 2 شاگرد ہیں جن کا نام بہت ہے فقہ میں، امام ابو یوسف ہیں اور امام ابو محمد ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں نے کئی معاملات میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے، لیکن بلکہ اپنے نشست بھی مختلف کی ہے، لیکن فتویٰ نہیں دیا شیخ کے مقابلے میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ شیخ نے ان کو یا ان کے استاد نے ان کو کسی بھی جگہ کنڈیم نہیں کیا کہ یہ میرے شاگردوں کو میری بات کے خلاف جا رہے ہیں، بلکہ اپنی ہی مسجد میں اپنی نشست الگ کرنے دی۔ بالکل۔ دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب ایک معمولی بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یا ائمہ کرام کی جو آگے انہوں نے فقہی مسائل دیے ہیں تو ان کے پاس دلائل ہیں ہر ایک کے پاس، اور دلائل احادیث سے انہوں نے لیے۔ اب حدیث کو اخذ کرنے کا ہر ایک کے ہاں مختلف انداز ہے اور اپنا معیار ہے اور اپنی فکر اور اپنا خیال ہے، گمان اپنا معیار ان کا مختلف ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ امام اعظم کے ہاں جب امام شافعی تشریف لائے ہیں تو ایک بہت مشہور واقعہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ واقعات میں جس طرح سے ہے کہ انہوں نے اپنے مریدین سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں آمین بالجہر نہیں ہے اور رفع یدین نہیں ہے، تم لوگ مت کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کے سب سے بڑے وہ عالم، سب سے بڑے امام تھے وہ، انہیں جب اور اپنے ہی کہی کی نفی کر رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک صرف اس لیے شاہ صاحب کے اختلاف نہ پیدا ہو، نہیں، اور ادب استاد بھی ہے۔ میں بات گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے اور جب پیچھے سلام پھیرا یا جب تلاوت مکمل کی، پیچھے سے اونچی آمین کی آواز آئی، سلام پھیرا پیچھے دیکھا تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم نے آمین اونچی نہیں کہی، یہ یہاں کے لوگ تھے، انہوں نے ان کے پیچھے تقلید کی۔ واہ 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 واہ، امام جو ہیں یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں نے جو فروعی اس کو دین بنا لیا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا کہ میں حنفی ہوں، میں بابو حنیفہ کا مقلد ہوں، کہ اگر میں آمین اونچی میں نے کہہ دی تو میں نے کفر کر دیا، یا اگر میں نے رفع یدین کر دی تو اسی طرح دوسری طرف ہے کہ جو آمین بالجہر کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آمین سری کہہ دی تو انہوں نے تو ایمان سے خارج ہو گئے، یا رفع یدین نہ کیا تو ایمان سے۔ یہ ائمہ کرام کا آپس کا، اور ان کا یہ ہے کہ ایک مذہب کا انہوں نے نام دیا ہے کہ میرے مذہب کے مطابق، اور ہر ایک نے اپنا، اور مذہب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو زیادہ بہتر طریقہ ہے، زیادہ بہتر انداز ہے، اس پر انہوں نے خود بھی عمل کیا اور جو ان کے متبعین ہیں ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کی، تاکید کی، لیکن اس کو ایمان کا درجہ نہیں دیا۔ اور ایک بات اور بھی کہ یہ امام ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امتی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ان کے احکامات کو ہر شے پر فوقیت دے دی ہے، جو دین اسلام کی روح۔ آپ بڑی ذمہ داری سے بڑی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ان اصولوں کو اخذ کرنے میں بسر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا کیا طریقے پسند فرمائے۔ کسی کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ پسندیدہ ہے، کسی کے نزدیک وہ ہے، کسی کے نزدیک وہ ہے، طریقے سارے۔ اور جس طرح سے قرآن مجید کے ارشاد ہے کہ اللہ جی یراکا ہینا تقوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ ہی کو دیکھتا ہے۔ تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے سارے طریقوں کے مطابق نماز ادا فرمائی ہے، ان میں کوئی بھی اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں طریقہ اسلام کے خلاف ہے تو شاید اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ بھی طریقہ عین اسلام ہے، میرا طریقہ بھی عین اسلام ہے، ڈاکٹر صاحب کا طریقہ بھی عین اسلام ہے، اجمل نیازی صاحب کا طریقہ بھی، آپ کا ہر ایک کا طریقہ عین اسلام ہے۔ بہت ہی اعلیٰ بات کی شاہ صاحب نے کہ جو تقلید ہے وہ کرنی ہے، لیکن جب استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو تو تقلید کرنے والے جو ہیں وہ بڑے کی تقلید کو فوقیت دیتے ہیں، اور چھوٹے جو ہیں وہ
اپنی رائے کو اس وقت ان حالات میں بدل لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، امام جو ہیں وہ تو امام ہوتے ہیں، اور زمانے کا مفتی، زمانے کا جو ایک ایسا شخص جو کہ فقہ کے اندر اپنی حیثیت رکھتا ہو، اس کا ایک اپنا مقام ہے. یہ جو دوستی ہے، یہ جو شاگردی اور استادی ہے امام کی اور امام ابو حنیفہ کی، اس پہ رائے دیجیے. یہ آج کے زمانے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے نہ ہونے والی بات ہو. نہیں، دیکھیں سب چیزیں ممکن ہے. بات ہوئی ہم تک نظر سے نکل آئے تو اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول علم کے حوالے سے رچتنا الحکمت و صالحۃ المومن کہ حکمت و مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے وہ لے لو، چہ جائے کہ اہل اسلام سے، چہ جائے کہ فقہا سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ ہے وہ تو یکے بعد دیگرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور ان ہستیوں نے انہیں کو فالو کیا اور ان سے فائدہ حاصل کیا اور اپنی رائے دی، اور آج تک ان کی رائے چلی آ رہی ہے. 4 مکاتب فکر اس وقت موجود ہیں. ایک ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، 4 ائمہ کچھ احترام ہے. مذہب شیعہ میں سلسلہ جو 12 ائمہ تک چلا اور 12ویں امام کے بعد آج چل رہا ہے سلسلہ، اس میں پھر اجتہاد کا سلسلہ آگے کھل گیا کہ حالات کے تقاضے بدلتے رہتے. قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کی گنجائش ہے، وہ اس کے اصول وضع کے بتائے گئے. اور اسی کوفہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے 900 شاگرد درس حدیث پڑھا رہے تھے، اور ہر ایک کی زبان پر قال باقر قال صادق کے کلمات تھے کہ آپ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. تو آج بھی پھر ضرورت یہی ہے کہ بے شک ان کے مطلب نظریات میں اتنی پختگی تھی کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج لوگوں کے پاس ہیں، علم ہے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ موجودہ تقاضے بدل چکے ہیں، تو ہمیں انہیں قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے جس کو انہوں نے سامنے نیا اجتہاد کرنا چاہیے تھا. اور یہ اصول تو سب کے یہاں موجود ہے کہ جو چیز قرآن سے ٹکرا جائے اس کو اٹھا کے پھینک دو دیوار پر، دیواروں کیونکہ حیثیت نہیں ہے. تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ شاگرد اور استاد کے رشتے اپنی جگہ پر، اختلاف نظر کے راستے بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اختلاف امت رحماتی وہاں کہا گیا جہاں اصلاحی پہلو نکالنا ہو، وہاں فساد کے لیے اگر یہ مقصد ہے تو پھر وہ تو اختلاف انتشار کے معنی میں آتا ہے. لہٰذا علمی اختلافات، افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے علمی اختلافات پبلک کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتا کوئی نہیں ہے، اور جو اصل علماء ہیں ان کو بالکل یعنی میں یہ پس پوچھ ڈال دیا گیا، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو آج ان اصولوں کو وضع کرنے اور سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ جو فتویٰ دے رہا ہے کہ اس میں کوئی صلاحیت بھی ہے یا نہیں، کسی مکتب سے کچھ حاصل بھی کیا یا نہیں. آج امام ابو حنیفہ مرضی کے بہت. اور ایک چیز میں یہ بھی عرض کروں، آج بھی ہمارے شیعہ فقہا کے یہاں آج بھی یہ اصول موجود ہے کہ کوئی مجتہد دوسرے مجتہد کے فتویٰ کو چیلنج نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اس نے دیا وہ روزے قیامت جواب دے، میں تو جواب دے دوں، میں اپنی بات کا جواب دوں. یعنی کوئی کسی کی بات کو کاٹتا نہیں. یہ اصول پہلے سے چلا اور آج بھی وہ احترام باقی ہے. جہاں تو بات کاٹنے کی جاتی ہے، تو لہٰذا اگر آج بھی واقع خدا اور رسول اور ائمہ معصوم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک شخص اجتہاد کرتا ہے، بھلا وہ نتیجہ غلط بھی لے لیتا ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو غلط اجتہاد پہ بھی ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمانداری سے ہو. تو لہٰذا آج بھی ضرورت ہے ہم اس پہ کوشش کریں. خواتین حضرات، آج امام ابو حنیفہ کو یہاں پہ شاہ صاحب گواہ بنا کے یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی پیغام جانا چاہیے، وہ سادگی کا جانا چاہیے، عاجزی کا جانا چاہیے، اور علماء کرام کو نرمی اختیار کرنی چاہیے. یہ جو ائمہ کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جو فتویٰ دے رہا ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے، وہ اس کا جواب دے گا. اللہ نے کیا خوبصورت بات کہہ دی ہے، حدیث قدسی ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس فیصلہ آئے کرنے کو تو اپنی پوری ایمانداری اور پوری علم کے زور پہ کرو فیصلہ، اور تم فیصلہ غلط بھی کرو تو تمہیں اجر ہے، اور تم نے صحیح کر دیا تو تمہیں دوہرا اجر ہے. شرط جو ہے وہ آپ کی پوری علمی قابلیت اور آپ کی پوری ایمانداری ہونا چاہیے. اگر یہ پیغام ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کا پیغام آج دوبارہ زندہ انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے صدیوں پہلے تھا. اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے. کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا، کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دی
मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब पाकिस्तान की तो एक इंतहाई मानी हुई शख्सियत है, क्योंकि कुरान पे माशाअल्लाह ताला इनका बहुत काम है। आज हमें सादत हासिल है कि इमाम अबू हनीफ़ा के पास ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हज़रत मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा की जो तालीमात हैं उनसे हमारा माशरा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का माशरा जो है वो क्या फ़ायदा उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें यह मौका फराहम फरमाया कि दीन इस्लाम के और फ़िक़्ह के बहुत बड़े जो इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में हम हाज़िर हैं। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनके हवाले से फ़रमाया कि बाकी जितने भी अइम्मा हैं फ़िक़्ह में वो खुशचीन हैं इनके। इससे क्या मुराद खुशचीन है? यानी असल ये हैं और बाकी लोगों ने इन्हीं से नकल किया है तो इस्तेफादा किया है, इसलिए आपको इमाम आज़म कहा जाता है। आपके मशाइख में से 4000 के करीब मशाइख की तादाद है और आपके शागिर्दों की भी बहुत बड़ी तादाद है, और आपकी फ़िक़्ह के मानने वाले भी दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि दुनिया उनके फ़िक़्ह से और उनके इल्म से इस्तेफादा कर रही है। और बिलखुसूस पाकिस्तान में भी फ़िक़्ह हनफी जो है कि मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे भी साबित हो रहा है कि उनकी फ़िक़्ह से लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। सैयद साहब ये फरमाइए कि ये इस फ़िक़्ह में ऐसी सबसे ज़्यादा खूबी क्या है जो लोग सबसे ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि इमाम साहब ने जो भी मसाइल बयान फरमाए हैं उनके साथ नकली दलील के साथ साथ अकली दलील भी दी है। वाह वाह वाह, इस बात को थोड़ा सा खोलिएगा। यानी कुरान और हदीस से भी दलाइल दिए हैं और फिर अकल के दलाइल भी दिए हैं। वाह, कि ये मसला इस तरह एक सादा आदमी को, आम आदमी को बात जो है वो समझ में आती है। अच्छा ये फरमाइए कि अगर कोई इख्तलाफी पहलू हो, जैसे कि इमाम यूसुफ जो है उनसे इख्तलाफी पहलू में मस्जिद में अपनी नशिस्त भी अलग रख लेते थे, लेकिन अकली पहलू से वो जवाब उस तरह से नहीं दे पाते थे, तो मुझे बताइए कि आज के उलमा कराम जो हैं जब वो फतवा देते हैं तो उनको किस तरह से क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए इमाम अबू हनीफ़ा की तालीमात की रोशनी में, कि वो फतवे जो हैं वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूरियाँ ना करें? ज़ाहिर है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो शागिर्द थे उनको बिल्कुल आज़ादी दी हुई थी। सिर्फ आज़ादी नहीं दी हुई थी बल्कि उनको तरगीब देते थे कि किसी मसले में अगर उनका कोई राय मुख्तलिफ है तो वो उसका इजहार भी करें और उनके दलाइल के ख़िलाफ़ वो दलाइल भी दें, और वो खुश होते थे। अच्छा ये बताइए कि ये इतने बड़े लोगों के हम मानने वाले और हम उनको समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कितनी आपको अजीब बात नहीं लगती कि यहाँ पे हमने जितने भी उलमा कराम से बात की वो इंतहाई काबिल और पढ़े लिखे, मैंने किसी ऐसे अभी तक इमाम से बात नहीं की जो कम से कम PhD डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी मुफ्ती बन जाता है, कोई भी मेंबर संभाल लेता है, ये क्या बात हुई? बस ये हमारा अलमिया है। असल में बाकी दीकर जो इस्लामी ममालिक हैं, अब आपने देखा होगा करबला में या इराक़ के जो नजफ़ में वहाँ मुज्तहिद, ईरान में भी मुज्तहिद बड़े काबिल लोग हैं, फायद हैं और बड़ा यानी उनको अपने अपने जो उनके हमें कोई यहाँ पे हमें पाकिस्तान में कोई तब्दीली लानी पड़ेगी, इस पर यकीनन लानी पड़ेगी। और इदारों में जो है यानी जदीद व कदीम जो है इसका इम्तिजाज होना चाहिए, बल्कि सिर्फ दीन इदारों में नहीं। मेरा तो ये सोच रही है और मैं हुकूमती जब मीटिंगें होती हैं उनमें कहता रहा हूँ कि कम अज़ कम FA की हद तक निज़ाम तालीम जो है स्कूलों कॉलेजों का और दीनी करें। बिल्कुल उसका फ़ायदा ये होगा। अब लोग ये डिमांड तो करते हैं कि दीनी इदारों से मजहबी स्कॉलर पैदा नहीं हो रहे, लेकिन वो हमें मटीरियल जो देते हैं वो मुआशरे का रिजेक्ट शुदा मटीरियल देते हैं। अब रिजेक्ट, आपने बड़ी ज़रूरत से बात कर दी है, वो रिजेक्ट शुदा मटीरियल देते हैं। अब तवक्को करें कि वो इमाम गज़ाली बने, तो कैसे आपका जो अक्लमंद बच्चा है, ज़हीन बच्चा है, समझदार बच्चा है, उसको तो आप इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवाते हैं, और जो बिल्कुल न मुआशरे में चल सके
وہ آپ مدرسے میں لے آتے ہیں اور پھر اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مذہبی اسکالر بنے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایف اے کی حد تک اگر نظام تعلیم ایک ہو جائے تو اسکولوں کالجوں میں بھی وہ قابل لوگ جائیں گے, ذہنی معیار بڑھ جائے گا, دینی اداروں میں بھی آئیں گے تو وہ معیار بڑھ جائے گا. بالکل بالکل. اچھا یہ فرمائیے کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ مزار پہ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کے, کہیں بھی ہم نے دیکھا وہ چومتے ہیں درباروں کو, پکڑتے ہیں جالیوں کو, چومتے ہیں, کچھ چیزیں باندھتے بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہاں پہ کھلے ہاتھوں سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ, باندھ کے بھی پڑھ رہے ہیں, ہر طرح سے پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ کوئی کسی کے انداز میں مداخلت نہیں کرتا. یہ بہت بڑی ایک تبدیلی نہیں دیکھتے آپ؟ صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے علماء چونکہ مسائل بتاتے نہیں قوم کو, جو آداب حاضری کے ہیں نا اس میں تو ہے کہ تھوڑا دور رہ کے حاضری دی جائے, دعا مانگی جائے, فاتحہ پڑھی جائے اور ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا اللہ سے مانگی جائے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تم ایک دور میں علماء سے کہتا ہوں کہ اختلافات کی نوعیت قوم کو بتائی جائے, اختلافات کی نوعیت بتائی جائے جی, تاکہ وہ ہر چیز کو یعنی اس انداز سے نہ سمجھیں کہ ہم نے ضرور اس بات پر لڑنا ہے, جھگڑنا ہے, اختلاف کرنا ہے. اب یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے پڑھتا رہے, کھول کے پڑھتا ہے پڑھتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز تو پڑھے, جی ہاں نماز یہ زیادہ اہم ہے. ہاں, اور یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن پر خدا نخواستہ کوئی کفر لازم آتا ہو یا کوئی ایسی چیز لازم آتی ہو. جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. تم ایک دور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد جو کہ امام ہیں امام ابو حنیفہ کی مسجد کے, اور ہمارے ساتھ متراجم ہیں حسن, ہمیشہ کی طرح انتہائی محترم اور انتہائی شکر گزار آپ کا. حضرت ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو یہ پوچھیے کہ امام ابو حنیفہ کا ایک بہت بڑا نام ہے فتوے میں بھی اور علم میں بھی. آج کی دنیا ان کے فتوے سے اور ان کے علم سے جو ہے وہ کس طرح استفادہ کر رہی ہے, کس طرح فائدہ اٹھا رہی ہے؟ هو من أئمة المسلمين في القرن الثاني ومعروف في ذاك الجيل الذي كان من الأجيال المرحومة الرسول صلى الله عليه وسلم. امام ابو حنیفہ النعمان دوسری صدی ہجری میں کہ مرحوم امت میں سے ہیں, اور مرحومہ اس لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے جو 3 صدیاں آنے والی ہیں, ہم سب سے پہلے میری صدی, اس کے بعد صحابہ کی صدی, اس کے بعد تابعین اور تابعین کی جو ہے یہ 300 جو سال ہیں یہ مرحوم امت ہیں, بہترین وقت ہے جہاں برحمت پائی جاتی ہے. لوگوں میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے کافی احترام اور علم کا بول بالا تھا اس وقت. اور امام ابو حنیفہ النعمان کی کثرت علمی کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام انس بن مالک اور دوسرے جو صحابی انس بن مالک اور دوسرے صحابی جو انہوں نے ان کے علمیت کے لیے کافی تسلیم کیا کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں اس صدی کے. فكانت حلقته الدراسية هي ليس فقط يلقي على الطلاب وهم سكوت, وإنما كان يصوغ في حلقة الدرس من النقاش والعرض. انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس طرح تربیت دی ہے کہ بجائے کہ چپ رہ کے بیٹھنے کو, شاگردوں کو انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے درس میں شامل کیا اور بحث و مباحثے میں ان کو شریک کیا, یہاں تک کہ ان کے شاگردوں کو اتنا منور کیا اور اتنے عالم بنائے کہ بعد میں جو ہے ان کے درسوں میں بھی ان کے رائے کے اوپر کبھی اعتراض کرتے ہیں اور کبھی دلائل پیش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بڑا علماء کا مجموعہ وہاں پہ بغداد میں جمع ہوا. فكان يطرح المسألة ويطلب منهم أن يدلي كل واحد منهم بدلوه وبرأيه. ان کا تعلیم کا قرض اور طریقہ اتنا پختہ تھا کہ جب درس پڑھاتے تھے تو ہر ایک شاگرد کو وہ مجبور کرتے تھے کہ اس درس میں شرکت کریں اور اپنا بحث پیش کریں. تو ایک مسئلے پر مختلف آراء جمع ہوتے تھے اسی مسجد میں,
اور بعض ان کے شاگرد ایسے ہیں کہ ان کے مخالفت کرتے ہیں اس میں جہاں پہ ان کا اپنے استاد کی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور شاگردوں کا کوئی مسئلہ جو ہے اور رائے کچھ اور ہوتا ہے. اس میں سے ابو مسلم و یوسف کان یختلف، وہ جو آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے. کبھی کبھی ابو حنیفہ سے اپنے استاد سے خلاف کرتے تھے، کبھی آپس میں اختلاف ہوتے ہیں. اتنے انداز میں اتنے پر آزادی دی گئی تھی شاگردوں کے تاکہ ان کی عقلی صلاحیتیں جو ہیں بھرپور طریقے سے استعمال ہو اور بھرپور طریقے سے یہاں علماء بن پائیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیے کہ ان کی مسجد کیونکہ امام ابو حنیفہ کی مسجد ہے اور یہ وہاں پہ امام ہیں، تو ان کی بات کا اثر جو ہے وہ ساری دنیا میں بہت زیادہ جائے گا. ہم نے یہاں پہ خواتین کو بھی مسجد میں آتے دیکھا ہے، ان کی جگہ بنی ہوئی ہے اور خواتین تقریباً مجھے تو مردوں سے بھی زیادہ لگی نماز پڑھتے ہوئے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ جو ہے وہ خواتین کو ہم انکریج نہیں کرتے مساجد میں جانے کے لیے. اس کے اوپر ہمارے علماء کی یہ کیا رہنمائی کریں گے؟ الحقيقة أن حضور النساء مواقف ومساحات ومجالات خارج بيتهن خارج البيوت هو أمر طارئ، والأصل بقاء المرأة في بيتها لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، والخروج ليس حراما ولكن حالة استثنائية. عورتوں کے لیے بہتر ان کا گھر ہوتا ہے اور گھر سے باہر نکلنا ایک غیر معمولی ہے، یعنی حرام نہیں ہے مگر غیر معمولی ہے. مگر اگر کسی اصلاحی کام جہاں فائدہ کی چیز ہو تو وہاں پہ عورت کا نکالنا جائز ہے اور صحیح ہے. تو اس لحاظ سے نماز میں چونکہ ان کو فائدہ ملتا ہے اور اس قسم کے جو ہے ان کو استفادہ اور علمی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے ان کو فائدہ ملتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ استثناء ملتی ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں یہاں پہ بازاروں میں عورتیں زیادہ نکلتی ہیں، بہت زیادہ نکلتی ہیں اور شاپنگ کرتی ہیں اور ان کو روکنا ناممکن ہے. یعنی ان کے ایک لحاظ سے رسم و رواج بالکل چینج ہو گیا. پہلے مرد نکلتے تھے، ابھی خواتین نکلتی ہیں. اس لحاظ سے جب بازار میں نکلتی ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی؟ واہ واہ. میری توبہ میری توبہ امام ابو حنیفہ کی مسجد میں بیٹھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اور پھر ساتھ ہوں سیالوی صاحب، تو ان کا جو ایک بے خوف لہجہ ہے بات کہنے میں، مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بات. فرماتے ہیں کہ مجھے بات جا کر سمجھ نہ آئے تو میں پھر سوال اٹھاتا ہوں. مجھے لگتا ہے سیالوی صاحب آپ بھی امام ابو حنیفہ سے بہت متاثر ہیں. کوئی شک نہیں، امام ابو حنیفہ کا جو علم تھا وہ اتنا مستند اور مضبوط تھا کہ بڑے بڑے ائمہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر پتھر کے ستون کو امام ابو حنیفہ کہہ دیں کہ یہ سونے کا ستون ہے تو ان کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ وہ ان دلائل سے ثابت کر کے دے دیں گے کہ یہ سونے کا ستون ہے. یہ خیال تھا ان کا؟ ہاں، بڑے بڑے ائمہ کا، اور ان کے جو ہم اثر ائمہ تھے. حالانکہ ہم اثر دوسروں کو نہیں مانتے، لیکن وہ ان کی علم کو اتنا مانتے تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ کسی پتھر کے ستون کو کہہ دے کہ یہ سونا ہے تو وہ اس کو مان لیں گے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ دلیل دے گا. وہ ایسے دلائل ان کے پاس ہوں گے کہ وہ ان دلائل سے ثابت کر لیں گے کہ یہ. سیالوی صاحب، اس میں دلائل کی بھی بات ہے لیکن اس میں مجھے لگتا ہے ایک کردار کی بھی بات ہے. اس وقت کے موجودہ جو علماء ہیں ان کو واقعی ان کے کردار پہ اتنا ہی شفاف یقین تھا. کوئی شک نہیں ہے. یہ یعنی صرف علم پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بنتا. عالم بنتے ہی وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو. واہ واہ. اگر اس کا کردار اس کے علم کی نفی کر رہا ہے
تو شرع کے لحاظ سے ہم اس کو عالم نہیں کہہ سکتے، ویسے آپ لغوی طور پر اس کو عالم کہتے رہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ تو مجھے کوئی اختلاف نہیں نظر آیا روحانیت میں اور جو فقہ ہے مجھے اختلاف نہیں نظر آیا، یہاں پہ مسالک کا کوئی اختلاف بالکل نظر نہیں آیا، یہ تربیت آپ کو لگتا ہے کہ انہی لوگوں کی برکت ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، یہ اختلاف جو کرتے تھے نا، فروعی مسائل کے اختلاف کو یہ برداشت کرتے تھے۔ عقائد کے یا نظریات کے جو اختلافات ہیں جن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہاں بھی اگر یہ اختلاف کرتے تھے تو بڑے ایک دائرے میں رہ کے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے اختلاف کرتے تھے اور دلائل سے اختلاف کرتے تھے۔ سیالی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو باہر کی طرف چل کے اور بھی جگہ پہ پھریں، آئیے۔ سیالی صاحب جو جتنی بھی تعلیمات ہم نے لیں امام ابو حنیفہ سے اور لوگوں سے ملے بیٹھے باتیں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس روشنی میں پاکستان میں لوگوں کو، مسلمانوں کو، خاص طور پہ علماء کرام کو کیا پیغام دیں گے؟ میری اپنے جو ہمارے بزرگ علماء کرام ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ تبلیغ کا طریقہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ایک تو حکمت سے کام لیں اور دوسرا اگر کسی مسئلے میں اختلاف کرنا ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ آسان طریقے سے کریں، یعنی دلائل کے ساتھ کریں، صبر و تحمل کے ساتھ کریں، دوسرے کی بات بھی سنیں، اپنی بات بھی کریں، اور جس کے دلائل وزنی ہوں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ خدا نخواستہ یہ جو لڑائی جھگڑے کا فساد اور فساد برپا کرتی ہے اپنی بات پہ اڑ جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ سیالی صاحب بہت شکریہ، بہت لطف آیا۔ خواتین و حضرات، آج سارا دن ہم نے امام ابو حنیفہ کے یہاں گزارا ہے، میں تو اسے تخت کہوں گا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی تعلیمات میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں محسوس ہوتی ہیں ان کی تعلیمات۔ ایک ہی پیغام ہے مجھے لگتا ہے، اور یہ میں بات اپنی روح سے کر رہا ہوں، اپنے دل سے کر رہا ہوں، اگر ہم امام ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے، ان کو پڑھنے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اپنی نسبت کو جوڑتے اور مانتے ہیں، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، اپنے علم کو بڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنی برداشت جو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا، اور یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ جبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر سوال کرنے کے لیے اپنے طالب علموں کو ہمیں اکسانا چاہیے، یہ ایک بڑے استاد کی بڑی بات ہے۔ اگر استاد حضرت امام جیسے ہوں گے تو پھر ابو یوسف اور ابو محمد جو ہیں وہ ان کو بھی آنے کے لیے ایسے استادوں کی ضرورت ہے۔ اگر شاگرد سوال نہیں پوچھے گا تو آئندہ زمانے میں اجتہاد اور اجماع کیسے ہوگا؟ یہاں سے رخصت لیتے ہوئے یہ دعا ہے کہ آج خدا کی قسم اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں دینے کی توفیق دے، تو خدا کی قسم مجھے آج پتہ چلا کہ یہ مقصد جو تھا یہ امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کا تھا۔ مجھے یہاں آ کے اس بات کا علم ہوا، جملہ تو دماغ میں اللہ نے ڈالا لیکن تعلیم یہ امام ابو حنیفہ کی تھی۔ بڑے استاد کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔